پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی، ایک ایسے نبی کی جسے اللہ تعالیٰ نے خاص علم، طاقت اور جنات پر حکومت عطا کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا تخت یعنی تخت سلیمانی دنیا کا سب سے عظیم خوبصورت تخت تھا؟ تو آئیے چلتے ہیں وقت کے اس دور میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے اقلیل کے بادشاہت عطا فرمائی، اور وہ صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند، پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا کسی جن اور بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بھر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزارا اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزداروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ تخت سلیمانی۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالیشان پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دان سے بنایا گیا تھا جو لعل، فیروز، زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں، اور ہر ڈال پر ایک طوطا اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگور کے ہر طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنوایا تھا جو آپ کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا، اور طوطی طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جس میں سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ اس مکان میں تخت سلیمانی تھا۔ اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں زہد لوگ بیٹھ
इबादुल्लाही किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र अदा करते थे और हर वक्त अल्लाह से मुनाजात करते रहते थे। आप पूरे इंकिसार के साथ अल्लाह के हुजूर से ये दुआ करते थे, या इलाही, मैं दरकशों के साथ भी शामिल हूँ और बादशाहों के साथ भी। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं पैगंबरों में से भी एक पैगंबर हूँ। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी नेमतों का कहाँ तक शुक्र अदा करूँ। अल्लाह ने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। जब आप अपने अजीम अलीशान तख्त पर बैठकर तख्त को चलने का हुक्म देते तो तख्त इतनी तेज रफ्तार से चलता कि हजारों कोस का फैसला चंद मिनट में तय करके आते। आप सुबह को एक शहर और शाम को दूसरे शहर में होते थे। आपके बावर्ची खाने के लिए जिन्नात ने बड़ी बड़ी पत्थरों की देगें बनाई हुई थी, जिन्हें बादल पानी से भर देता। इन देगों में रोजाना कई हजार ऊंट और कई हजार गोश्तफन पकते और खुल के अल्लाह सुबह से शाम तक आपके लंगर खाना से खाती पीती। जी गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी हर अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।